آیت نمبر 64 سورہ زمر پارہ نمبر 24۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اپنی جہالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا اور آپ علیہ السلام کو یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے جو معبودان ہیں ان کی عبادت کریں تو ہم آپ کے رب کی بھی عبادت کریں گے۔ اس طرح مل جل کے اتحاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اختلاف ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتاری اور فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ میں اوروں کی عبادت کروں، تم مجھے یہ حکم دیتے ہو اے جاہلو؟ یعنی یہ تو تمہارا جاہلیت کا نظریہ ہے، جہالت کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے اور مجھے بھی اس کی دعوت دیتے ہو۔ فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، قطعاً۔ اس لیے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ آتے ہی شرک کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ خود شرک شروع کر دیں یا توحید والے مسئلے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اب اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا کہ یہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ اگر کوئی نبی اور رسول بھی شرک کر لے گا تو اس کے اعمال بھی بالکل ضائع ہو جائیں گے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بلکہ مخاطب کر کے فرمایا کہ ہر نبی سے یہ کہا گیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو لازماً ضرور بضرور، یہ لَيَحْبَطَنَّ لام تاکیدیہ اور آخر میں نون ثقیلہ، ضرور بضرور اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر مزید آگے دوسرے میں وَلَتَكُونَنَّ میں بھی دونوں تاکید لگا کر، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ، ضرور بضرور لازماً، یہ شد والا نون زوردار تاکید کے لیے آتا ہے کہ تم لازماً جو ہے نا وہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب اللہ کے رسول کہاں شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول گناہوں سے محفوظ و معصوم ہیں، اور شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے، وہ انبیاء علیہ السلام سے صادر ہونا ہی محال ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہر نبی کی جو امت ہے اور خاص کر یہ امت محمدیہ کے لیے قرآن و مجید میں اس کو نازل کیا، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر یہ انبیاء سے ہو جائے تو ان کو معاف نہیں تو عام لوگوں کو کیوں معاف ہے؟ بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے، ان کے بھی اعمال ختم ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ اس لیے شرک ایسی ایک گندی وبال ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس سے دیگر اعمال بھی سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے اعمال کے بارے میں مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال اس طرح ضائع ہیں
جس طرح کہ انسان دور سے دھوپ کے اندر چمکتی ہوئی ریت دیکھے اور اس کو پانی سمجھے، قریب آئے تو وہ ریت ہو، تو ان کے اعمال کا بھی یہی حساب ہے۔ قیامت والے دن ایسے ہی یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس بڑے اعمال ہیں، لیکن جب قریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا نا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کیا ہے مشرکین تم حاجیوں کو ستو پلا کے ان کی خدمت کر کے اور اسی طرح بیت اللہ کی خدمت کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں ایسا ثواب ملے گا جس طرح ایمان والوں کو ملتے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ جو اچھے اعمال کو بھی ختم کر دیتا ہے، رموع مٹا دیتا ہے، جڑ سے ختم۔ فرمایا نا قل کہہ دیجئے افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق اوحی وحی کی گئی ہے الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان کی طرف من قبلک جو آپ سے پہلے ہیں، یعنی وہ انبیاء جو آپ سے پہلے گزرے، لَإِنْ اگر فرض محال اشرکتا آپ نے بھی شرک کر لیا تو لَيَحْبَطَنَّ تو ضرور ضائع ہو جائیں گے عملوں کا آپ کے اعمال، وَلَتَكُونَنَّ اور تم ضرور بضرور ہو جاؤ گے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ اب حکم دیا، اور یہ فَاعْبُدْ اعبد ہے نا، تو یہ امر ہے، اور ہمیشہ گرامر میں وہ فعل پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ لیکن جہاں پر جو ہے نا وہ حصر والا معنی مقصود ہو تو وہاں پر جو اس ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے، جو مفعول ہے اس کو فعل سے بھی پہلے لے آتے ہیں، تو اس میں وہ حصر والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کی بڑی آسان سی مثال ہے، جس طرح سورہ فاتحہ ہے نا جی، اس پہ ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، تو جو اصل ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ نعبد ایاک، کہ نعبد فعل، نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور ایاک مفعول بھی، جس کا ترجمہ ہے نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح نستعین ایاک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ حصر والا معنی تھا، کیونکہ اگر یہ معنی ہوتا نا نعبد ایاک و نستعین ایاک کہ ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں، تو پھر اس میں یہ تھا کہ بھئی کسی اور سے بھی جائز ہے، کسی اور کی عبادت بھی جائز ہے، شک ہو سکتا تھا نا جی۔ تو اس لیے اس ترتیب کو بدل کر مفعول بھی جو ایاک کا ضمیر ہے اس کو پہلے لے آئے، تو کہا جی ایاک نعبد، تو ترجمہ ہو گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی۔ اسی طرح یہاں پر بعین یہ ہے کہ فاعبد فعل ہے، اس میں ضمیر انت مستتر اس کا فاعل ہے، اور اللہ یہ مفعول بھی ہے، تو اصل میں ہونا چاہیے تھا فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہاں پر اللہ جو مفعول بھی ہے اس کے اوپر زبر ہے نا، حالت نصبی ہے، اس کو مقدم کیا حصر کے لیے، تو معنی یہ ہوگا بل اللہ فاعبد، اللہ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کریں، بل اللہ بلکہ اللہ ہی کی، فاعبد آپ کیا کریں گے؟ عبادت۔ تو ہی کہا تو باقی سب ختم ہو گیا اور کسی کی گنجائش نہیں ہے، تو بل اللہ فاعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات سے آپ کو نوازا ہے۔ سب سے بڑا انعام امام الانبیاء بنایا، شفیع المذنبین بنایا اور مقام محمود دیا، تو فرمایا اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کے اس کی عبادت کریں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شکوہ کے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے مرتبے کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ دنیا میں اللہ کی ذات نہا ہے، پوشیدہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دے سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے۔
آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو دنیا میں اللہ کی ذات پوشیدہ ہے، لیکن اللہ کے جلوے عیاں ہیں، سب ظاہر ہیں۔ تو نہا ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، تو نہا ہے تیرے جلوے عیاں ہیں، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ کہ اللہ کے جو قدرت کاملہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کمالات اور کام ہیں وہ سب ظاہر ہیں، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اس سارے نظام کو وہ چلا رہا ہے، رزق دینے والا وہ ہے، حالات میں تغیر و تبدل کرنے والا، تبدیلی کرنے والا وہ ہے، ساری جو ہے نا قدرتوں کا مالک وہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صنعت اور کاریگری ہے اس سے ہے۔ اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ اس طرح بھی ہوگا کہ رب ذوالجلال، اللہ اکبر، یہ جو ساری زمین ہے اسے اپنی ایک مٹھی میں لے لیں گے قیامت والے دن۔ والسماوات مطویات بیمینی، یہ ساتوں آسمان ان کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے یہ دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ کہ یہ جو اتنی بڑی زمین ہے یہ اللہ کی مٹھی میں، اور اتنا بڑا جو اتنے بڑے بڑے 7 آسمان، یہ نظام ہستی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں یہ سارے اس طرح لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت یہ زمین و آسمان سب ختم کر کے ان کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس وقت قدر اور منزلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو رعب اور جلال ہے، جب اس کا اس وقت اظہار ہوگا تو پھر کیا کریں گے اللہ۔ اب یہ کہ قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ چہرے کا بھی ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اور یہاں بھی ہے دانا ہاتھ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہے نہیں کہ اس کی تشبیہ دی جائے۔ بات یہ ہے کہ اس میں یہی مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ہوا کما یلیق بشانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہے اسی طرح ہمارا ایمان ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا قرآن و مجید میں تذکرہ ہے، فرمایا کہ ان پر ایمان لانا یہ لازم اور واجب اور ضروری ہے، اور ان کے بارے میں بحث و قرید کرنا کہ وہ کیسے ہیں، فرمایا بدعت ہے، اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور باقی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں ایک حدیث منقول ہے کہ یہودی عالم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا جی ہم اپنی کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ رکھے گا، زمینوں کو دوسری انگلی پہ رکھے گا، درختوں کو تیسری انگلی پہ رکھے گا، اور اسی طریقے سے پانی اور تری جو ہے اس کو چوتھی انگلی پہ رکھے گا، اور تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5ویں انگلی پر ہوں گے، یعنی ایک ایک انگلی پر ہر یہ مخلوق رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رکھ کر کیا کہیں گے؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کی بھی نہیں، میں بادشاہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، اور پھر اس کے بعد یہی آیت مبارکہ پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال کی جو ذات ہے اللہ کی شان کے مطابق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ وجہ جو بھی ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے، باقی کس طرح ہے اس کی گہرائی کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ فرمایا نا وما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر شناسی نہیں کی اللہ کی، حق قدری ہی، جیسا کہ اللہ کی قدر شناسی کا حق ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو پہچاننے کا حق ہے اس طرح انہوں نے نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچاننے کا حق یہ ہے کہ مکمل طور پہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو چونکہ مشرکین شرک کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں ہے۔ والارض جمیعا، اور زمین ساری کی ساری، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپٹے ہوئے ہوں گے بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ہر طرح کے شرک سے، کمزوریوں سے، وتعالی، اور بہت ہی بلند ہے، عما، اس سے، یشرکون،
جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہاں وہ کہاں اللہ، نسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ اب قیامت کا تھوڑا سا منظر بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے نظام کو ختم کرنے کا ارادہ ہوگا تو جو بڑے 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ملک الموت۔ عزرائیل نام جو ہے نا، یہ صرف یہ امام بخاری کے شارح ہیں ابن الحجر عسقلانی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عزرائیل، ورنہ ان کو ملک الموت ہی کہا جاتا ہے۔ باقی جو بڑے 3 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان کے نام تو قرآن و مجید میں بھی 2 ہیں اور حدیث میں بھی ملتے ہیں۔ تو خیر، اسرافیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ اور سور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ سینگ کی طرح ہے، جس طرح سینگ جو ہے نا وہ ایک طرف سے باریک ہوتا ہے اور ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، اور یا جس طرح آج کل یہ بڑے اوپر ہرن لگے ہوئے نا اسپیکر، اس طرح کا۔ اور فرمایا کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، فرمایا کہ وہ کان لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کس وقت حکم آتا ہے، گردن جھکائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا حکم آئے اور پھر سور پھونکا جائے۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت فرمایا کہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اس وقت زمین میں جتنی بھی زندہ چیزیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، صرف فرمایا کہ إِلَّا مَن شاء اللہ، مگر وہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس سے مراد یہی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملین عرش، یہ جو ہے نا فرشتے ہوں گے۔ باقی جو ہے نا وہ صاحب جتنی بھی اس وقت زمین پہ زندہ موجود ہوں گے یا آسمانوں میں فرشتے ہیں جو بھی ہیں، سب جو ہے نا وہ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہ سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اور اسی حالت میں پھر رہیں گے۔ اور جب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی مقصود ہوگا میدان محشر پہ ان کو اکٹھا کرنا، تو پھر اسرافیل کو حکم دیا جائے گا اور پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ تو وہ سور پھونکنے کی آواز کے ساتھ ہی سارے بھاگتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، آنن فانن۔ اب یہ کہ ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 40 کا لفظ بولا ہے۔ اب وہ 40 دن ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں، زیادہ مشہور 40 سال کہ بھئی پہلے سور جب پھونکا جائے گا تو سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو پھر سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو کے میدان محشر میں اللہ کے سامنے کریں گے۔ اور فرمایا کہ اس وقت پھر احتساب ہوگا، اس وقت کی تیاری کر لو اور قیامت کو دیکھ لو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا نا وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، فَصَعِقَ، پس بے ہوش ہو جائیں گے، من وہ، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، ومن اور وہ، فی الارض جو زمینوں میں ہیں، الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جن کے بارے میں اللہ چاہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، ان کو اثر نہیں ہوگا۔ ثم پھر نفخ، پھونکا جائے گا فیہ، اس سور میں، اخرى دوبارہ، فاذا ہم، پس اچانک وہ قیام ہوئی کھڑے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، میدان محشر کے اندر جب سارے کھڑے دیکھ رہے ہوں، نظارہ کر رہے ہوں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اچھا جب میدان محشر بپا ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت یہ نظام شمسی جو روشنی کے لیے اب استعمال ہوتے ہیں، چاند، ستارے، سورج، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو میدان محشر میں پھر روشنی کس سے ہوگی؟ تو فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ جو میدان محشر کی زمین ہے وہ نور ربانی کے ساتھ خوب روشن ہو جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شمس و قمر کے اسے روشنی عطا کریں گے اپنی قدرت سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو تجلیات ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمانوں کو منور کرنے والا، تو رب ذوالجلال کی جو تجلیات کی کرنیں اور روشنی ہے اس سے میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ،
اور اعمال نامہ بالکل سامنے رکھا جائے گا اور احتساب شروع ہوگا. اور فرمایا وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، انبیاء علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا. اب کیوں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتائیں آپ نے میرا دین پہنچایا ہے کہ نہیں، امتوں تک میرا پیغام آپ نے صحیح پہنچایا ہے کہ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنا دین پورا پہنچا دیا، جو دعوت والا کام آپ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا تھا، اور جب ہم موجود تھے فلاں نے قبول کیا تھا فلاں نے نہیں کیا. وَالشُّہَدَاءُ، اور شہداء گواہوں کو لایا جائے گا. اب گواہوں سے مراد کون ہے؟ گواہوں سے مراد سب سے پہلے یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنا دین امتوں تک پہنچایا، امتیں انکار کر دیں گی نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائیں گے کہ تمہارا اس بارے میں کون گواہ ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے کہ تم نے یہ دین پہنچا دیا ہے. تو اس وقت انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہمارے گواہ امت محمدیہ ہے اللہ، اور امت محمدیہ بطور گواہ کے پیش ہوگی کہ ہر نبی نے اپنا دین پہنچایا ہے، کسی نے دین پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اور پھر پہلی امتیں اس پر اعتراض کریں گی کہ یہ تو بعد میں آئے، انہیں کیا پتہ. تو امت محمدیہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گی یا اللہ آپ کا قرآن اگر سچا ہے تو آپ کے قرآن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، پھر ہم سچے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت نے بالکل صحیح گواہی دی ہے، درست کہا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ امتوں کے درمیان جو ہے احتساب کیا جائے گا، اور پھر حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اب کسی نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے اور اس کا وبال اس پہ ڈال دیا جائے، یا کسی نے کوئی نیکی کی اور اس نیکی کے مطابق پورا اجر نہ ملے، اس سے کم دیا جائے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بالکل جو کچھ جس نے کیا ہے اس کا بدلہ پورا اس کو ملے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو یہ جو میدان محشر ہے، جب کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن، اس وقت کیا ہوگا اس کے لیے فرمایا تیاری کر. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور چمک اٹھے گی، روشن ہو جائے گی زمین، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور کے ساتھ، اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ روشنی کے ساتھ. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب، یعنی اعمال نامہ سامنے ہوگا. وَجِیءَ، اور لایا جائے گا، بِالنَّبِیِّینَ، انبیاء کو، وَالشُّہَدَاءِ، اور شہداء کو. وَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّیَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو. وَوُفِّیَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، ما اس کا، عملت، جو اس نے عمل کیا، جو اس نے کام کیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب، یعنی اعمال نامہ سامنے ہوگا. وَجِیءَ، اور لایا جائے گا، بِالنَّبِیِّینَ، انبیاء کو، وَالشُّہَدَاءِ، اور شہداء کو. وَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّیَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو. وَوُفِّیَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، ما اس کا، عملت، جو اس نے عمل کیا، جو اس نے کام کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کو جو کچھ وہ کرتے تھے. کہ دنیا میں جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں رب ذوالجلال کو وہ مکمل معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں ہے. کسی کا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو یہاں محفوظ کر رہے ہیں، اور پھر قیامت میں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں سرخروئی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.